سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبی مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی اس مجلس پاک کا مقصد سیدنا خلیفہ سوم داماد رسول اللہ حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مجلس پاک کو قبول فرمائے اور ان کے تمام فضائل و کمال سے ہم سبوں کو فیض یاب فرمائے۔ بہت لمبی گفتگو نہیں، بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے صلاۃ و سلام کے ساتھ مجلس کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ عظیم شخصیت ہے کہ قیامت سے ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک جو کمال ان کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا۔ ایک خاص خوبی ان کے اندر ہے کہ اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے داماد تو ہوئے لیکن ذو النورین کوئی نہیں ہوا۔ ذو النورین کوئی نہیں ہوا۔ ذو النورین کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے داماد تھے کہ آقا نے اپنی دو بیٹیوں کو ان سے نکاح کیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، جب ان کا انتقال پرملال جنگ بدر کے موقع سے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے ساتھ سب کی نسبت کر دیتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی داماد کس کو بناتا ہے، جسے بہت پیار کرتا ہے، ایک بیٹی دے کر لوگ پچھتاتے ہیں تو دوبارہ میں معافی مانگتے، اس خاندان میں نہیں کرنا ہے، اس محلے میں نہیں کرنا ہے، اس علاقے میں نہیں کرنا ہے، لیکن آقا کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں سب کو دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی ہے جو حیا کے پیکر ہیں۔ کیا ہے؟ حیا کے پیکر ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذات ہے، ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے باغ میں، دروازے پہ دستک ہوا، من دکل باب، دروازے پہ کون؟ کہا ابو بکر۔ آقا نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو۔ کیا فرمایا؟ دروازہ کھول دو۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آقا علیہ السلام آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے اور تہبند سرکار کی پنڈلی پہ چڑھی ہوئی تھی۔ تہبند سرکار کی پنڈلی پہ چڑھی ہوئی تھی، کچھ اٹھی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوا، سرکار نے فرمایا کھول دو، عمر آئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دستک ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو سمیٹ کر صحیح کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اب حیا کے پیکر آ رہے ہیں، اب حیا کے پیکر آ رہے ہیں۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے حیا کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بول و براز کے لیے جاتے تھے، حاجت اصلیہ سے فراغت کے لیے جاتے تھے، تو وہ اپنی چادر بچھا کر، جو کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ یہاں آرام کریں، میں فارغ ہو کر کے آتا ہوں۔ یہ حیا تھا
جامع قرآن کہا گیا، جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو جامع قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اس قدر بلند کیا۔ جب حدیبیہ کا مسئلہ آیا تو اس وقت مسلمان بڑے مفلسی کے عالم میں تھے۔ حال یہ تھا قحط سالی کی وجہ سے کہ پتیاں کھا کر لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، پتیاں کھا کر۔ جب حدیبیہ کا مسئلہ آیا، جنگ کا معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جذبات دلا رہے تھے اور جنگ میں تعاون کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 1000 اونٹ سامانوں سے لدا ہوا میں پیش کرتا ہوں اسلام کی راہ میں، سبحان اللہ۔ پھر سرکار علیہ السلام نے جذبات دلایا، پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹ اور میں اسلام کے راہ میں سامانوں سے لدا ہوا پیش کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے جب لوگوں کو اس کی جانب رغبت دلائی کہ محاج جنگ میں جانا ہے، اسرت کا یہ مہینہ ہے، اس کو جنگ اسیر بھی کہا گیا ہے، تو پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 1000 اور میں دیتا ہوں۔ یعنی اس وقت سب سے سارے صحابہ کا مال اکٹھا کرنے کے بعد عثمان غنی کے ایک حصے کے برابر نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ذات والا صفات اس قدر عظیم الشان ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی ہے، شہادت ہوئی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی ہے۔ یہ عثمان غنی ہیں، بڑے نرم دل تھے حضرت عثمان غنی، اور سب سے زیادہ دور خلافت یعنی خلافت پر معمور زیادہ دنوں تک یہی رہے، تقریباً 14 سال کچھ رہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات اس قدر بلند ہے کہ آقا علیہ السلام کے ذات پہ اپنی جان کو قربان کرنا اپنی زندگی کا معراج سمجھتے تھے۔ ہاں، ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی توسیع کی بات آئی، مسجد نبی کو بڑھایا جائے۔ ایک شخص کا مکان تھا، آقا نے فرمایا یہ مکان تم دے دو تو مسجد توسیع ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، لیکن میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس جنت میں تیرا مکان رجسٹری کر دوں گا، جنت میں تیرا مکان رجسٹری کر دوں گا۔ تو انہیں غریب آدمی کہا حضور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی جب آئے، جب معلوم ہوا حضرت عثمان غنی کو کہ سرکار جنت رجسٹری کر رہے تھے، اس مکان مالک سے مکان خرید لیا، کہیے نا سبحان اللہ، مکان مالک سے مکان خرید لیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ سنا جنت رجسٹری کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اس نے لیا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مکان خرید لیا ہے اور میں راہ خدا میں مسجد کی توسیع کے لیے دیتا ہوں، میرے نام جنت رجسٹری کر دیں، سبحان اللہ۔ 2 بار ان کے نام جنت رجسٹری سرکار نے کری ہے، ہاں 2 بار۔ ہاں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اور ان کی شہادت بلوائیوں نے کیا۔ کن لوگوں نے کیا؟ بلوائیوں نے کیا۔ جب دور خلافت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، تو ایک معاملہ چلا۔ اس میں ایک شخص تھا جو شروع سے اس کا باپ بھی اور وہ بھی مذہب اسلام میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا نام مروان تھا، مروان بن حکم۔ حکم بھی ویسا ہی تھا۔ جب مروان پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو پیارے آقا فرماتے ہیں گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ وہ مروان کی سازشوں نے کربلا تک لوگوں کو پہنچا دیا، اور جو جنگ جمل ہوا حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ میں، اس کی بنیاد بھی اسی نے رکھی تھی۔ وہ مروان نے کیا کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابوبکر کا معاملہ آیا، ان کو حضرت عثمان غنی نے علاقے کی سرداری کا ایک فرمان لکھ کر کے دے دیا۔ وہ جا رہے تھے، راستے میں ہوا کیا کہ ایک اونٹنی پہ ایک غلام تیز رفتار ادھر سے گزرا، لوگوں نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس کو تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط نکلا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہاں محمد بن عبداللہ پہنچیں گے ان کو قتل کر دیا جائے، اور اتفاق سے مہر حضرت عثمان غنی کے لگا ہوا تھا اس پہ۔ اونٹنی بھی عثمان غنی کی، مشکجہ بھی عثمان غنی کی۔ اب پکڑ کے لائے، لوگ بڑا جلال میں آ گئے کہ ہمیں بھیجے ہیں وہاں گورنر بنا کر اور یہاں میرے ساتھ فرمان جاری کر رہے ہیں۔ آنے کے بعد بڑے معاملات بڑھ گئے، حضرت عثمان غنی کے دارالسلطنت دارالخلافہ کو گھیر لیا گیا۔ ہاں، معاملات اتنے بڑھ گئے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ معاملہ ہے،
تو حضرت عثمان غنی کے سامنے جب حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت جعفر طیار یہ عظیم الشان صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان بزرگوں نے آ کے کہا کیا یہ اٹھنی آپ کی ہے؟ انہوں نے تصدیق کی ہاں میری ہے۔ کہا یہ خط؟ کہا میری تحریر نہیں ہے، میری تحریر نہیں ہے۔ مہر آپ کا؟ کہا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مروان کا کام ہوگا۔ اس وقت مروان ان کے یہاں تھا، اس وقت مروان ان کے گھر پہ موجود تھا۔ لوگوں نے کہا تحریر اسی کی ہے، حوالے کریں آپ، لیکن خلیفۃ المسلمین ہے، شک و شبہ کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا نہ، جب تک تصدیق نہ ہو جائے ایسا نہیں ہونے دوں گا، جب تک تصدیق نہ ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ معاملات بڑے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ہر چہار جانب سے گھیرا لگا دیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حسنین کریمین کو، حضرت جعفر طیار نے، عبداللہ ابن زبیر نے اپنے اپنے لڑکوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں رہیں، کسی طرح کی ضرورت پڑ جائے تو آپ لوگ ہرگز ان بلوائیوں سے عثمان غنی کو، خلیفۃ المسلمین کو بچانا ہے۔ لیکن یہاں تک معاملہ ہوا کہ دروازے پہ کھڑے تھے، دوسرے کے گھر پھاند کر کے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بلوائیوں کے ساتھ آنگن میں داخل ہوئے۔ بکیا شور و گل بہت زیادہ ہو رہا تھا، پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر مولا علی مشکل کشا نے پانی بھجوایا، بڑی مشکلوں کے ساتھ، ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ سکے، سارے گھر والے چھت پہ تھے، صرف ان کی اہلیہ نائلہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا، وہ لوگ نیچے آئے اور حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، کہا میرے موت کا فرمان جاری کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے باپ ہوتے تو ایسا کرتا؟ محمد بن ابو بکر تو ہٹ گئے، لیکن بلوائیوں نے ان پہ وار کر دیا، ان کو وہیں شہید کر دیا۔ وہ تاریخ آج کی تھی 18 ذی الحجہ شریف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی۔ یہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبا چلے گا۔ انشاءاللہ الرحمن اب جمعہ میں بھی ہمارا یہ بیان سلسلہ وار چلے گا اور تمام شخصیات کے بارے میں، ان کے فضائل و کمالات، ان کی قربانیاں مذہب اسلام کی آبیاری میں جو دی گئی ہیں، انشاءاللہ الرحمن سب کا ذکر پاک ہوگا۔ اب تو جمعہ میں خطاب ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کر دیجئے کہ محرم شریف میں چند دنوں کے پروگرامات اپنی مسجد میں رکھا جائے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبوں کو سرکار عثمان غنی کا ان کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت رب قبول فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سبوں کو عنایت فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا۔